أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. اور کشتی پہاڑوں کی طرح اٹھنے والی موجوں کے درمیان ان کو لے کر چل رہی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو جو اس سے الگ تھا پکار کر کہا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہے۔ یہ سورہ ہود کی 42 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ یہ مضمون چل رہا تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان کا عذاب آیا اور اس کے آثار نمودار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی کہ اب کشتی میں سوار ہو جاؤ تم اور تمہارے ساتھی، اور تمام جانوروں کے جوڑے بھی اس میں سوار کر لو، اور پھر اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرنا بلکہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی مدد سے اس میں سوار ہونا، اللہ کا نام لیتے ہوئے ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا کہنا، کہ اس کشتی کا چلنا اور کشتی کا رکنا رب العالمین ہی کی قبضہ قدرت میں ہے، اس کے نام اور اس کی مدد سے شروع کرنا کام۔ ایسا ہی کیا گیا، اور پھر کشتی جب چلنا شروع ہوئی طوفان آیا اور پانی پر وہی تجری بہم فی موج کالجبال، نے کشتی پہاڑوں کی طرح اٹھنے والی موجوں کے درمیان لے کر چل رہی تھی ان کو۔ یہ پہاڑ کی طرح موجیں سمندری طوفان میں اٹھتی ہیں۔ اصل میں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس علاقے میں جہاں پر قوم نوح آباد تھی کس قدر زبردست طوفان آیا تھا۔ قوم نوح اصل میں دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان کا جو خطہ ہے اس میں آباد تھی۔ یہ دونوں دریا وہ ہے حرارت سے نکلتے ہیں اور آگے جا کر جنوب میں سمندر میں جا کر مل جاتے ہیں، گویا اس علاقے کا وہ ایک جزیرے کی صورت اختیار ہو گئی تھی اس وقت۔ اس لیے کچھ عجب نہیں کہ غیر معمولی سیلاب کے امڈ آنے سے پورا علاقہ سمندر بن گیا ہو، اور طوفانی ہواؤں کے چلنے سے ایسا تلاطم ہو گیا تھا کہ پہاڑوں جیسی موجیں اس پر اٹھ رہی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ موجیں جو اٹھ رہی تھی وہ پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی سے بھی اوپر تھی، اس قدر اوپر کہ بعض روایتوں کے مطابق تقریباً 40 سے 50 فٹ اونچی، اور بعض روایتوں کے مطابق 100-120 فٹ اونچی پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی اوپر اتنا پانی آ گیا تھا، اور اس طوفان میں یہ کشتی چل رہی تھی۔ اندازہ کیجئے کہ اس زبردست طوفان میں اس کشتی کی کیا حیثیت ہے، اور کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہے تھے، کوئی اس کو نہیں چلا رہا تھا، اللہ کے حکم سے چل رہی تھی، اور ایسی موجوں میں وہ سفر کر رہی تھی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا ایک بیٹا سوار نہیں ہوا ہے کشتی میں، وہ باغیوں اور سرکشوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، ان کے نرغے میں ہے۔ تو باپ کی محبت دل میں جاگ اٹھی اور پکار کر کہا کہ اے میرے بیٹے، تو الگ مت رہے، تو کافروں کے ساتھ مت رہے، تو اس کشتی میں سوار ہو جا، آ جا یہاں پر، ارکب معانا، ہمارے ساتھ، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ مت رہے۔ قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی چیز بچانے والی نہیں سوائے اس کے کہ وہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا، کیونکہ اس کا کفر چھپا ہوا تھا، بظاہر مسلمان دکھتا تھا،
اس لیے نوح علیہ السلام کو اندازہ نہیں ہوا، اس کو پکارنے لگے اور کافروں کے ساتھ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اپنی اصلاح کر لے، آج تجھے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اصلاح کر کے کشتی میں سوار ہو جا۔ لیکن اس نے انکار کیا اس بیٹے نے، اور کہا کہ میں کوئی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ یہ نصیحت نوح علیہ السلام اس وقت کر رہے ہیں جب طوفان میں گر گیا تھا اور اس کی اور موت کے درمیان چند منٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ رحمان جس پر رحم فرما دے بس وہی بچ سکتا ہے، ورنہ کوئی عمارت، کوئی پہاڑ، کوئی شجر، درخت، کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرما دے وہی بچ پائے گا۔ وحال بینہم الموت، بس یہ گفتگو ہو رہی تھی دونوں کے درمیان، ایک موج ان کے درمیان حائل ہو گئی اور اس کا کام تمام کر دیا۔ فکان من المغرقین، اور ڈوبنے والوں میں وہ شامل ہو گیا۔ اللہ کا قانون عدل جب حرکت میں آیا تو ایک پیغمبر کے بیٹے کو بھی نہیں بخشا گیا، جو سرکشی کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہا تھا، اس کا بھی لحاظ نہیں کیا گیا، کیونکہ بیٹا کافر تھا اور کافروں کے لیے عذاب مقدر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب کو جو للکارتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ چھوٹ گئے ہیں، وہ مجرم ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی وقت پر پکڑتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کا حشر دیکھ لیا کہ اگر وہ ایمان لاتا تو یہ حشر نہ ہوتا، یعنی حق و باطل کا فیصلہ برسر زمین چکا دیا گیا، اہل حق بچا لیے گئے اور باطل کی غلاظت سے زمین پاک کر دی گئی۔ یہ حق و باطل کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ طوفان عام حادثات کی طرح کوئی حادثہ نہیں تھا، بلکہ ایک غیر معمولی واقعہ اور ایسا ہولناک طوفان تھا جو سوائے ان لوگوں کو جو خدائے واحد پر ایمان لائے تھے ان کو بچایا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے وہی اس سے محفوظ رہ سکے۔ ساری انسانی آبادی کو بہا لے گیا ایک ایسا سیلاب جس نے پہاڑوں کو جا لیا اور جس میں پہاڑ کے برابر موجیں اٹھ رہی تھی، ایک عظیم تاریخی واقعہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے اس کی پیشگی خبر دے دی تھی، اور جس طرح خبر دی تھی ٹھیک ٹھیک اسی کے مطابق اس کا ظہور ہوا، اور اس کی ضد میں وہ تمام لوگ آئے جو کافر تھے، جنہوں نے بات نہیں مانی تھی، جنہوں نے جھٹلایا تھا۔ یہ قہر الہی تھا جو کافروں پر نازل ہوا تھا، یہ کہ نوح سچے رسول تھے اور انہوں نے توحید کی جو دعوت پیش کی تھی وہ دعوت حق تھی۔ یہ طوفان جو آیا تھا وہ ساری دنیا پر نہیں آیا تھا، اس لیے کہ اس وقت آبادی صرف اسی خطے میں تھی، کیونکہ آبادی کی جو شروعات ہوئی تھی، ابھی انسانی آبادی کی ابتدا تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان جو مدت بتائی جاتی ہے وہ تقریباً 1000 سال کی، تو ابھی کچھ نسلیں، انسانی نسلیں پیدا ہوئی تھی اور وہ پھیلنا شروع ہوئی تھی، اور وہ وہاں تک پھیل چکی تھی، ملک عراق اور موصل اور دریائے دجلہ اور فرات تک وہ جو ہے وہ علاقہ، اس میں انسانی آبادی پھیلی ہوئی تھی۔ کیونکہ تاریخی روایتوں میں اور طبقات الارض سے جو انفارمیشن ملتی ہے اور جو آثار قدیمہ میں جو باتیں سامنے آتی ہیں کہ تقریباً 4500 سال پہلے جو واقعات پیش آئے تھے وہ دریا دجلہ اور فرات کے کنارے ایک زبردست شدید طوفان کی آثار ملتے ہیں، تو یہ وہی طوفان تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم کے اوپر آیا تھا، تو اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، چنانچہ پانی اتر گیا اور فیصلہ چکا دیا گیا، اور کشتی جودی پر جا لگی اور کہا گیا دور ہوئی ظالم قوم۔ اب طوفان تھمنے کا وقت آیا، ظالموں کو سزا دے دی گئی، جس کو غرق ہونا تھا غرق ہو گئے، ہلاک ہونا تھا ہلاک ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان دونوں کو حکم دیا
یا عرض اور یا سما کہہ کر کہ اے آسمان تھم جا، اب بارش برسانا بند کر دے۔ بارش مسلسل برس رہی تھی، مہینوں سے چل رہا تھا یہ سلسلہ، اور زمین کو حکم دیا کہ یا عرض ابلعی، اپنے اوپر جو پانی ہے وہ پانی کو پی جا، اس کو اپنے اوپر جذب کر لے اندر۔ ایسا ہی ہوا، آسمان اور زمین دونوں نے حکم مانا، آسمان سے بارش برسنا بند ہو گئی، اور زمین پر جو پانی تھا وہ آہستہ آہستہ زمین کے اندر جانے لگا، اور کچھ پانی کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ذخائر کی طرح محفوظ کر دیا، انسانوں کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے، ندی نالوں کی شکل میں اور تالابوں اور نہروں کی شکل میں۔ اس طریقے سے دونوں نے حکم مانا۔ بظاہر آسمان اور زمین ذی شعور نظر نہیں آتے کہ وہ کیسے حکم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم سب مانتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور انہوں نے مانا، کیونکہ ہر اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، فرمایا سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں۔ کوئی شے، کوئی چیز دنیا کی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہو کس طریقے سے پاکی بیان کرتی ہیں، اپنے اپنے انداز میں کرتی ہیں، جس طرح ان کا رب ان کو سکھایا ہو اس طریقے سے کرتی ہے۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فرمایا سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں۔ رب جو ہے ان کا یہ ہے کہ اس نے ان کو عطا کیا، ان کو پیدا کیا اور ان کو ہدایت کا راستہ دکھلا دیا، یعنی ان کو بتلا دیا کہ ان کو کیا کرنا ہے، کس کو کیا کرنا ہے، رب نے بتا دیا، یہ رب ہے۔ تو اس طریقے سے ساری مخلوقات جو ہے اللہ تعالیٰ کو پہچانتی ہے، اپنے خالق کو پہچانتی ہے اور اس کے احکامات پر عمل کرتی ہے، اور اس کا مالک ان سے کیا چاہتا ہے وہی کرتی ہے۔ زمین و آسمان بھی وہی کرتے ہیں۔ آگ کو حکم دیا گیا سورہ انبیاء میں، جو کہا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے علاوے میں پھینکا جا رہا تھا، قلنا یا نار کونی بردن سلام علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی بن گئی جب حکم دیا گیا۔ سب اللہ کا حکم مانتے ہیں، لیکن انسان ایسا بدبخت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دے کر پیدا فرمایا ہے، تو وہ اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے۔ انسانوں کی سرکشی دور کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے نبیوں کو بھیجانے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری کیا، آسمانی کتابیں آئیں اور مختلف قسم کی ہدایتیں ان کو دی گئی، ان کو بتایا گیا کہ ان کا رب کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے ہے، تو اس میں وہ سرکشی کرنے والے جو انسان تھے ان کو سزا دی گئی، اور آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جو اللہ تعالیٰ کا حکم مانے اور مان کر فوراً اللہ تعالیٰ نے جیسا کہا تھا ویسا ہی کیا، اور سارا جو ہے طوفان تھم گیا، آسمان سے پانی برسنا بند ہو گیا، اور زمین اپنا پانی جو ہے اپنے اندر لے لی، اور پھر کہہ دیا گیا کہ وہ کشتی جو چل رہی تھی ایک جگہ اس کو ٹھہرنے کے لیے کہہ دیا گیا، کشتی جودی پر جا لگی۔ جودی کا ذکر یہاں پر آیا ہے، جودی جو ہے اس پہاڑ کا نام ہے جہاں پر کشتی جا کر ٹکی۔ وہ کون سا حصہ ہے؟ یہ کوہستانی سلسلہ ہے جو آرمینیا کی سرحد اور کردستان کے درمیان کے جو علاقے ہیں، اور اس پہاڑی علاقہ کوہستانی جو علاقہ ہے جہاں پر آج کشتی دریافت ہوئی ہے، کئی سالوں سے لوگ اس کو دریافت کرنے کی فکر میں لگے ہوئے تھے، کئی ایک ٹیمیں اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ آج سے تقریباً 50 سال پہلے جو ہے انہوں نے ایک کشتی دریافت کی جو بالکل ایسی ہی تھی جس کا تذکرہ بائبل میں بھی ملتا ہے اور دیگر آسمانی کتابوں میں بھی اور قرآن میں بھی، نوح علیہ السلام کی کشتی کا، تو اسی کے مطابق انہوں نے اس کو پایا، جو پہاڑوں کی چوٹی پر جو ہے ایک ایسا پہاڑ تھا جہاں پر برف سے لدا ہوا پہاڑ تھا، وہ ایک چوٹی واحد وہاں پر جو ہے ترکی کے علاقے میں، تو اس میں جو ہے تحقیق کی گئی، کھودا گیا تو اس کے اندر سے وہ کشتی برآمد ہوئی، اس کے سارے ڈائمینشنز وغیرہ نکلے، اور اس میں وہ ساری باتیں موجود پائی گئی جس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کشتی میں رکھنے کے لیے کہا گیا تھا، کہ جانوروں کو سوار کرنے کے لیے جو چیمبرز بنائے گئے تھے، جس طریقے سے سائنٹیفک انداز میں اس زمانے میں 4500 سے 5000 سال پہلے جو ہے اس کشتی کو بنایا گیا تھا، اس کو دریافت کرنے کے بعد دنیا کے سامنے اس کو لایا گیا، اس کی تصویریں پیش کی گئی، اس کی انٹیریئرس کی، انسائڈ کی، تو جو مخالفین ہیں انہوں نے سوالات کرنے شروع کیے کہ
کہ یہ کشتی کیسے ہو سکتی ہے اس زمانے کی، جبکہ 4,500 سال پرانی کشتی ہے، یہ بات ثابت ہو گئی تھی۔ تو اس زمانے میں کون سی ٹیکنالوجی تھی، کس کو پتا تھا کشتی سازی اور جہاز سازی کا کام؟ تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل امین آ کر اس کشتی سازی کی تعلیم دیے تھے کہ کشتی کو کیسا بنانا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے پہلی کشتی تھی، اس کو بنایا گیا تھا، اور پھر وہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی، اس کو محفوظ کیسا کیا گیا؟ انہوں نے دوسرا سوال کیا تو وہ پہاڑ کی چوٹی پر برف کے جو تودے جمے ہوئے تھے، صرف وہ ایک ہی پہاڑ کی چوٹی تھی جس پر برف کے تودے تھے، دوسرے پہاڑوں پر برف کے تودے نہیں پائے جاتے تھے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نشانی کے طور پر محفوظ کر دیا تھا۔ وہ دبی ہوئی تھی برف کے اندر، جب انہوں نے کھدائی کی تو اس کے اندر سے وہ برآمد ہوئی۔ اور پھر لنگر کے تعلق سے بھی انہوں نے سوال کیا کہ کوئی کشتی اور کوئی جہاز لنگر کے بغیر نہیں چل سکتا، کہ لنگر ڈالنا پڑتا ہے پانی میں، تو لنگر بھی وہاں پر دریافت ہوا، وہ پہاڑوں کے نیچے ان کو جو ہے اس سے ملا لنگر۔ تو یہ سارے ان کے جو شکوک و شبہات تھے وہ دور ہوئے، اور یہ بات ثابت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کشتی بنائی گئی تھی، نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس میں سوار ہوئے تھے، وہ طوفان کی ضد میں آنے سے بچے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو وہ سارا طوفان جو ہے تھم گیا اللہ کے حکم سے، زمین و آسمان اپنی اپنی جگہ صحیح حالات میں آ گئے، اور کشتی کو جودی پہاڑ پر لگا دیا گیا۔ واضح رہے کہ اس طوفان کے بارے میں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ پورے روئے زمین پر آیا تھا، بلکہ قرآن جس بات کی صراحت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ کشتی میں بچا لیے دے گئے تھے انہی کی نسل سے دنیا چلی، انہیں نوح علیہ السلام کی نسل سے دنیا چلی، ان کی اولادوں سے۔ اس لیے نوح علیہ السلام ہی کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد جو ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ، فرمایا جو باقی بچے وہ انہی کی ذریت میں سے تھے۔ انسانی آبادی ایک مخصوص خطے سے آگے نہیں بڑھ سکتی اس وقت، لیکن بعد میں جو لوگ اس میں سے زندہ بچ گئے تھے وہ جو ہے ساری زمین پر دنیا پر پھیلنا شروع ہو گئے۔ پوری انسانی آبادی کو جو ہے غرق نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس خطے کو جہاں پر انسانی آبادی تھی وہاں پر جو ہے طوفان آیا تھا، اور یہ طوفان بتایا جاتا ہے روایتوں میں 6 مہینے تک چلتا رہا، یعنی 10 رجب سے جو ہے جو شروع ہوا ہے طوفان، تو کشتی چلنا شروع ہوئی، اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ بیت اللہ کے پاس کشتی پہنچ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو غرق ہونے سے بچایا ہوا تھا، اس کی تعمیر کو اوپر کر دیا تھا، اس کی بنیادوں کو، اور بیت اللہ کا طواف کری کشتی، 7 بار جو ہے اس کا طواف کیا گیا، اور پھر 10 محرم عاشورہ بتایا گیا ہے تاریخ اس کی، 10 محرم کو کشتی آ کر جودی پہاڑ پر لگی اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے پھر فرمایا کہ اب اتر جاؤ برکت کے ساتھ، ہماری رحمت اور برکتیں تم کو گھیر لے گی۔ آگے آیتوں میں بھی یہ انہی کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔